سلطنت عثمانیہ کی بنیاد، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں کئی قبیلہ اور اس کی بہادری اور وفاداری کے قصے آتے ہیں۔ خاص طور پر دریلش ارطغرل اور کرلش عثمان نے ان کہانیوں کو گھر گھر پہنچا دیا۔ لیکن ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ اس عظیم داستان میں کچھ ایسے تاریک باب بھی ہیں جہاں لالچ اور حسد نے اپنوں کو ہی دشمن بنا دیا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے انہی آستین کے سانپوں کی، ان چھپے ہوئے خنجروں کی، جیسا کہ ان سیریز میں دکھایا گیا۔ ذرا سوچئے، ایک ہیرو کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دشمن ہے جو سرحدوں کے پار کھڑا ہے، جس کا چہرہ صاف نظر آتا ہے، یا شاید کچھ اور؟ نہیں، اصل خطرہ، سب سے بڑا خطرہ وہ دشمن ہے جسے بھائی کہہ کے پکارا جاتا ہے، وہ جو اپنوں کے درمیان رہتا ہے، ان کے ساتھ ہنستا ہے، لیکن اندر ہی اندر پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ کئی قبیلہ بلا شبہ اپنی شجاعت کے لیے مشہور تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے امتحانات باہر سے نہیں بلکہ قبیلے کے اندر سے ہی آئے۔ یہ داستان انہی غداریوں کی ہے جنہوں نے اس عظیم سفر کو بار بار تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ تو چلیے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں ارطغرل غازی کے دور سے۔ یہ وہ ابتدائی غداریاں تھیں جنہوں نے قبیلے کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی، اس سے بھی پہلے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ پاتے۔ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم غدار کردغلو، نام ہی کافی ہے، یہ کوئی عام دشمن نہیں تھا۔ یہ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کا خونی بھائی تھا، جگری دوست، لیکن اختیار کی ہوس، سرداری کا نشہ اسے کہیں اور لے گیا۔ اس نے قبیلے پر قبضہ کرنے کے لیے کس سے ہاتھ ملایا؟ صلیبیوں سے، یعنی نائٹس ٹیمپلر۔ سوچئے، اپنے لوگوں کے خلاف جا کر قبیلے کے سب سے بڑے دشمنوں سے مل گیا۔ سازش یہاں تک بڑھی کہ اپنے ہی بھائی سلیمان شاہ کو قید کروا دیا تھا۔ یہ وہ غداری تھی جس نے قبیلے میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا۔ لیکن خطرہ صرف قبیلے کے اندر سے نہیں تھا۔ اگلا نام ہے اورال بیگ کا۔ دیکھنے میں تو وہ دوست چاودار قبیلے کا سردار تھا، ایک اتحادی، لیکن اس کے دل میں صرف حسد اور زہر تھا۔ اس کی غداری کی وجہ کیا تھی؟ اس کا تکبر اور کائی قبیلے کی بڑھتی ہوئی طاقت، جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ارطغرل غازی کو تباہ کرنے کے لیے ٹیکفور یعنی بائزنٹائن گورنر اور ہر اس دشمن سے ہاتھ ملایا جس سے مل سکتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی نسل کی طرف۔ جب ایک سلطنت کا خواب بڑا ہونے لگا تو غداری کا انداز بھی بدل گیا۔ عثمان غازی کے دور میں یہ سازشیں زیادہ سیاسی اور خفیہ ہو گئیں۔ اس کی ایک مثال ہے یولک ارسلان۔ وہ ایک طاقتور علاقائی بے تھا جس نے شروع میں منگولوں کا ساتھ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت منگول زیادہ طاقتور نظر آتے تھے۔ اس کے اس فیصلے نے عثمان غازی اور ان کے لوگوں کے لیے شدید مشکلات کھڑی کیں۔ البتہ اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے۔ بعد میں یولک ارسلان نے اپنی غلطی مانی اور عثمان کا ایک وفادار ساتھی بن گیا۔ اور پھر آستین کا وہ سانپ برکن بے، برسوں تک وہ عثمان غازی کا ہمدرد، ایک بھروسے کا ساتھی بن کر رہا، لیکن اندر سے اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی، کئی قبیلے کو تباہ کرنا۔ اس نے خفیہ طور پر نہ صرف منگولوں اور بائزنٹنز کی مدد کی بلکہ کئی قبیلے کے کئی اہم لوگوں کو شہید بھی کیا۔ وہ ایک چلتا پھرتا دھوکہ تھا۔ کچھ غداریاں سیاست کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایک غداری ذاتی تھی، ایک ایسا زخم جو کسی بھی تلوار کے زخم سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سب سے حیران کر دینے والے نام کی، دندربے، ارطغرل غازی کا اپنا سگا چھوٹا بھائی۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، وہ شخص جو ہر جنگ، ہر مشکل میں ارطغرل کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑا، جو قبیلے کا سب سے محترم، سب سے سیانہ بزرگ بنا، لیکن پھر عمر کے آخری حصے میں اسے اپنے بھتیجے عثمان کے بڑے خوابوں سے ڈر لگنے لگا، اور اس ڈر میں اس نے آخری اور سب سے خطرناک قدم اٹھایا، اپنے ہی بھتیجے کے خلاف دشمن تکفر نکولا سے جا ملا، اپنوں کے خلاف غیروں کے ساتھ۔ واقعی یہ کئی تاریخ کی سب سے دردناک غداری تھی، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف دہ دھوکہ دشمن سے نہیں ملتا بلکہ اس سے ملتا ہے جو اپنا ہی خون ہو۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے خنجر دل پر لگنے کے باوجود کئی قبیلہ بچا کیسے؟ آخر وہ اتنی اندرونی غداریوں کے طوفان سے گزرے کیسے؟ ہم نے 5 بڑے غداروں کی بات کی۔ یہ صرف 5 نام نہیں ہیں، یہ 5 گہرے زخم تھے جنہوں نے اس عظیم خواب کی کشتی کو ڈبونے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن ان 5 کے مقابلے میں ایک چیز تھی
جو وہ کبھی تباہ نہ کر سکیں، ایک واحد نہ ٹوٹنے والی سلطنت کی بنیاد جو غداری کی اسی راکھ سے اٹھی۔ ان کی ساری کوششیں مل کر بھی اس ایک خواب کو نہیں مٹا سکیں۔ تو آخر میں ایک سوال، ان سب غداروں میں سے کس کی غداری سب سے زیادہ ناقابل معافی تھی؟ کیا وہ دوست تھا جو دشمن بن گیا، یا وہ خون کا رشتہ جس نے پیٹھ میں چھرا گھونپا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔